دنیا میں تو اس وقت غیر معمولی حالات ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان میں دنیا سے زیادہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی کرائسس ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس کی وبا اور اس وقت ہم طوفان کے بیچ میں ہیں، تو دوسری طرف ٹڈی دل کا حملہ جو ہماری زراعت کو تھریٹن کر رہا ہے، تیسری طرف معیشت کی بھی ایک کرائسس اس ملک میں ہے۔ تو دو پینڈیمکس ہیں، ایک کرائسس ہے، لیکن ایک پینڈیمک اور بھی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جو اسٹوپڈیٹی کا پینڈیمک ہے یا جو نااہلی کا پینڈیمک ہے۔ اور اس وقت بدقسمتی سے جو ہم پینڈیمکس میں مبتلا ہیں، اگر اس سے ہم فائٹ نہیں کر پا رہے، ان کو فیس نہیں کر پا رہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت وبا بن کر اس ملک پہ طاری ہوئی بھی ہے۔ بجٹ جس پس منظر میں آیا ہے تو یہ ایشوز ہیں، اور اس لیے ایک روایتی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ایک مختلف بجٹ، ڈفرینٹ بجٹ کی ضرورت تھی۔ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ، ایک ایسی پولیٹیکل کمٹمنٹ جو اس وقت عوام مصیبتوں میں مبتلا ہے، وہ زراعت میں ہمارے فارمرز مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہمارے ڈاکٹرز جس چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اور پوری قوم، پورا ملک اور ہر گھر سے جو یہ وبا وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بجٹ ایسا آتا کہ عوام کے ان زخموں پر ملہم بھی ہوتا، اور معیشت کی جو سہارا ہے معیشت کو، آپ کا ریلیف بھی ہوتا، آپ کا ریہیبلیٹیشن بھی ہوتا، اور آپ کا ریوائول بھی ہوتا۔ یہ سارے ایک عوامی، حقیقی عوامی نان سلیکٹڈ گورنمنٹ اگر ہوتی تو یہ چیزیں ضرور اپنے بجٹ میں ایڈریس کرتی۔ بدقسمتی سے جو بجٹ دیا گیا ہے وہ کیو بلاک کے بابوؤں نے سوشل ڈسٹینسنگ کر کے گھر میں بیٹھ کر لیپ ٹاپس شاید کھول کے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ہے، اور اس سے انہوں نے جو لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا اس پہ صرف اور صرف شاید لگتا ہے کہ کچھ کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہے، باقی اس بجٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے معیشت کا کوئی بھی سیکٹر ہو، آپ کے معاشرے کا کوئی بھی سیکشن ہو، کوئی اس بجٹ سے راضی نہیں ہے، اور سب کے سوال ہیں کہ آپ نے کہا کیا ہے۔ آپ نے تقریر تو لمبی چوڑی کی، لیکن اس میں مقصد کی بات کیا کی ہے؟ لیکن نہ صرف یہ کہ اس بجٹ میں کچھ خاص بات نہیں ہے، اس بجٹ میں کئی ایسی باتیں ہیں جس کے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے روایتی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جارگن، یہ میں جارگن نہیں کہہ رہی، یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دشمن ہے، یہ بجٹ جو ہے زراعت دشمن ہے، یہ بجٹ صنعت کاروں کے حوالے سے صنعت دشمن ہے، یہ بجٹ روزگار دشمن ہے، یہ بجٹ وفاق دشمن ہے۔ ہاں ضرور یہ بجٹ جو ہے کرونا وائرس دوست ضرور ہے اور ٹڈی دل دوست ضرور ہے، کیونکہ ان دو جو وبائیں ہیں ان سے مقابلے کے لیے، ان سے کنفرنٹیشن کے لیے اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس ملک کے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کی جو بیانیہ ہے، بیانیہ یہ تھا کہ کووڈ میں ہم لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتے، کووڈ سے ہم فائٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے معیشت پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا، غریب کیا کریں گے، بے روزگار کیا کریں گے، کسان بیچارے کیا کریں گے، چھوٹے تاجر کیا کریں گے۔ تو اس وقت جب بجٹ کا ٹائم آیا اور ہم نے دیکھی کہ کیا آپ کی جو آپ ایک نیریٹو آپ نے بلڈ کیا ہے کہ آپ کرونا سے معیشت کے لیے نہیں لڑ رہے، تو کیا معیشت کے لیے آپ نے کچھ اس بجٹ میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے تاجروں کا کچھ بھلائی ہو، جس میں صنعت کی کچھ بھلائی ہو، جس میں ایگریکلچرسٹ کی کوئی بھلائی ہو؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس کووڈ اپنے لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں سدھار اس لیے نہیں آ رہا کہ کووڈ ہمارے سر پر ہے۔ تو کووڈ 19 سے
کیا اس بجٹ میں آپ کی کوئی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ آپ کووڈ سے کوئی مقابلہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ بھی ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. لیکن سب سے بڑی فکشن جو ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ جو انہوں نے کچھ ہفتے پہلے 1.2 ٹریلین فسکل سٹیمولس کا اعلان کیا تھا. ہم ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ 1.2 ٹریلین تو آپ کو مارچ، اپریل، مئی میں اس لیے خرچ کرنا تھا کہ آپ عوام کو کہتے ہیں آپ گھر بیٹھے اور ہم ڈیلی ویجز ہیں، ایگریکلچر ہے، چھوٹے ٹریڈرز ہیں، انڈسٹری ہے، یہ اس کے لیے فسکل پیکج ہے. لیکن وہ دن اور آج کا دن ہمیں نہیں انہوں نے بتایا کہ اس 1.2 ٹریلین میں انہوں نے خرچ کیا ہے. اب مسٹری بہت، ہم نے ابھی بجٹ میں خوب کھریدا، سرچ کیا کہ یہ کیا سپلیمنٹری بجٹ میں 1.2 ٹریلین نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. ہمیں صرف سپلیمنٹری بجٹ میں لگ بھگ 280 بلین کی ایک رقم نظر آ رہی ہے، وچ مینس کہ انہوں نے 1.2 ٹریلین سے 280 بلین شاید خرچ کیے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا. اور 1.2 ٹریلین کا جو باقی اماؤنٹ ہے وہ اس سال کے بجٹ میں انہوں نے ڈالا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کووڈ-19 بجٹ ہے، حالانکہ وہ لاسٹ ایئر کا ان کا فسکل سٹیمولس تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. سب طبقے معیشت کے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمیں ڈائنامزم نظر آنی چاہیے تھی، اس بجٹ میں ہمیں کوئی انیشیٹو نظر آنا چاہیے تھا، اور اس بجٹ میں کوئی ہمیں اسٹریٹجی نظر آنی تھی. پہلی دفعہ عوام کو یہ توقع تھی کہ آپ سارے اپنے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ فسکل انڈیکیٹرز کو، آپ اپنے بجٹری انڈیکیٹرز کو یا میکرو اکانومی کو آپ بالکل ہی رد کریں، لیکن آپ اس کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کے اپنی عوام جو شدید متاثر ہے اور معیشت جو شدید متاثر ہے اس کے لیے ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریوائول کے کچھ پیکیجز ہوتے اور ہر طبقے کے لیے ہوتے. لیکن ہم نے کہیں بھی کچھ بھی، آج کچھ دن ہو گئے ہیں بجٹ کو، لیکن تیسرا دن ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ آپ کی یہ 3 پہلو جو ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی. اگر ہم ٹارگٹس کی بات کریں تو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے لاسٹ ایئر کے جو ٹارگٹس تھے، جس میں آپ کے ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ اور گروتھ کا ٹارگٹ، زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ طارق شاہ صاحب دیں گے، لیکن یہ 2 انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کی ریونیو کلیکشن کا آپ کا ٹارگٹ کیا تھا اور آپ نے ایکچولی کتنا کلیکٹ کیا، اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ کتنی تھی، کیونکہ جی ڈی پی گروتھ سے آپ کی جاب جنریشن اور اوور آل خوشحالی کا انڈیکیٹر ہوتا ہے. دونوں جو ہے آپ پہلے ہی مارچ کے کوارٹر تک ہی آپ کا ڈاؤن ورڈ تھا. جو آپ کی ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ نے میرے خیال سے 5 دفعہ ریوائز کی ہے، اور اس وقت آپ کے لگ بھگ 3.9 ٹریلین ہے.